اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتویں آسمان پر بنا اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ایسا مقدس گھر جہاں صبح شام 70,000 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ساتویں آسمان پر گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کا مقدس گھرانہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح آسمان پر اللہ کا مقدس گھر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ ساری عمر اس کی باری نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے اندر کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے وعدے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے یہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی یہ عبادت بہت پسند آئی، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ نرالا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئیں۔ ان 5 نمازوں کے تحفے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام تر فرشتوں کی تمام تر عبادات کو شامل فرما دیا، جو عبادات فرشتے بیت المعمور میں کر رہے تھے، اور جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور قدہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کی تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادات کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور بیت المعمور کا امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو تمام فرشتوں کی امامت کرواتے ہیں اور ان کو بیت المعمور میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔